پنجوتا صاحب میرا سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے اپنے ممبران سینٹ کے ادھر بیٹھے تھے, غالباً ہمایوں محمد صاحب بھی ادھر بیٹھے تھے اور گردیپ سنگھ صاحب بھی ادھر بیٹھے تھے, کسی ایک شخص نے بھی یہ بات نہیں کہی, کیونکہ بریک سے پہلے آپ مجھے کہہ رہے تھے ہمایوں محمد صاحب ادھر بیٹھے تھے, کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ کورم پورا نہیں ہے. یعنی 97 ممبران ہیں سینٹ کے, ان 97 ممبران کی ایک چوتھائی اگر نکالا جائے تو یہ 24-25 کے قریب ممبر بنتے ہیں, اور کسی ایک نے اٹھ کے یہ نہیں کہا, آپ کے اپنے ممبران نے یہ نہیں کہا کہ جی کورم پورا نہیں ہے, یہ تو معاملہ ہی نہیں ہو سکتا. چیئرمین سینٹ بھی اس کو پکڑتے پھر معاملے کو. بہت شکریہ نیکا, آپ نے مجھے ٹائم دیا. پہلی بات تو یہ ہے جو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کے حوالے سے جو میں نے آپ سے بات کی تھی پروگرام سے پہلے, وہ میں نے ان کی ویڈیو ایک کلپ دیکھا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے وہاں پر اس طرح سے کاروائی ہوئی, 6 سے 7 لوگ اس وقت آئے جب سارا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا, اور اچانک سے آ کر انہوں نے قرارداد پیش کی اور یہ باریک طریقے سے ایک واردات ڈالی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 186 کی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی اگر قانونی نقطہ ہے اس کے اوپر رہنمائی لینی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہاں پر رہنمائی والا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور مشاورت کے ساتھ اس کو تاریخ کو ڈیسائیڈ کیا گیا. 8 فروری جو ہے اس کے اوپر کوئی کسی پارٹی کا, آپ نے سب کے بیانات دیکھے, اس کے اندر پی ایم ایل این ہو یا باقی ساری جماعتیں ہوں, تمام پارٹیاں اس وقت کہہ رہی ہیں کہ نہیں 8 فروری کو ہی الیکشن ہونے چاہیے. لیکن یہ ایک باب پارٹی, یا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ پارٹیاں اس طرح سے کہتی رہیں کہ برف باری کا معاملہ ہے یا دہشت گردی کا معاملہ ہے یا کوئی فائنانس کا معاملہ ہے یا دیگر بہانے جو ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ برف باری والا, جو پہلے بھی میں پروگرام سے پہلے کہہ رہا تھا کہ برف باری والا بہانہ آج کیوں بنایا جا رہا ہے. اگر یہ الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے اندر ہو جاتے اس وقت, جو کہ آئین پاکستان ہمارا کہتا ہے, تو آج یہ ڈیلے نہ ہوتا. اور دوسرے نمبر پر جو بات کی جا رہی ہے اس قرارداد کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھا سیدھا اس کو کہیں گے کہ یہ آئین کے اوپر حملہ ہے, کیونکہ 90 ڈیز کے اندر اگر الیکشن کی ڈیٹ ہے, آپ نے پہلے اس کے اندر الیکشن نہیں کروایا, اب سپریم کورٹ نے طے کر دیا, آپ نے ایک ڈیٹ مختص کرنے کے بعد اس کے اندر کیا کوئی اور نئی رہنمائی آپ کو چاہیے؟ خوش ہے 8 فروری سے. ہم تو کہتے ہیں کہ 8 فروری کو, اور ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. آج بھی اگر دیکھیں تو ہماری کوئی 100% کے قریب جو درخواستیں تھیں, جو ہم نے اپیلیں فائل کی تھیں, کاغذات نامزدگی جو ہمارے آپ فری اینڈ فیئر کا سوال کریں تو ذرا عجیب سی بات ہے نا. نامینیشن پیپرز واپس آ رہے ہیں, آپ لوگوں کی ٹریبیونلز کے اندر گئے, کتنا بڑا ریلیف. ٹریبیونلز کون دے رہے ہیں وہ ریلیف؟ وہ وہاں پر ججز دیکھ رہے ہیں کہ تمام جتنے ڈاکومنٹس ہمارے مسترد ہوئے تھے. فری اینڈ فیئر ہو گیا نا. نہیں دیکھیں, جنہوں نے الیکشنز کروانے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں وہ ڈی سی, وہ اے ڈی سی, وہ اے سی, وہ جہاں پر ہمارے پیپر گئے اور انہوں نے ریجیکٹ کیے اور ان بنیادوں کے اوپر کیے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. چلیں I'll come back to you on this. قادر مندوخیل صاحب, آج کے اس پورے سیشن کے اندر بہرامند تنگی صاحب موجود تھے, ان کو آپ لوگوں نے شو کاز نوٹس دے دیا ہے کہ وجہ فراہم کریں کہ آپ وہاں جو ہے وہ سائلنٹ کیوں تھے. یہ پورے ٹکٹ کے حوالے سے, سینٹ کے ٹکٹ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اینڈ آل دیٹ. اب یہ بتائیے گا, کچھ نہ کرتے, وہ نہ ہاں بولتے نہ بولتے, صرف کورم کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تو وہ بھی بڑی بات ہوتی, یہ پوری قرارداد پاس ہی نہ ہو سکتی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جماعتوں کے جتنے سینیٹرز ادھر بیٹھے تھے وہ ایک ذہن بنا کر بیٹھے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, کچھ نہیں ہوتا, پاس ہونے دیں. یہ تو میلفائڈے لگ رہی ہے جماعتوں کی. نکا, آپ کی اپنی مرضی ہے, جو آپ الزام لگانا چاہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پارٹی کا اگر ایک ممبر, چونکہ جمعے کا دن ہے, یہ جو واردات کا جو منصوبہ بنایا گیا, یہ جمعے کے دن اس کو باقاعدہ چوز کیا گیا, اور جمعے کے در ہمیشہ جو نا وہ نہ نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں اکثر ممبران نہیں ہوتے ہیں, گاؤں دیہات وغیرہ چلے جاتے ہیں. اور پھر اگر ہمارا ایک بہرامند تنگی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے غلطی کی ہے, میں مانتا ہوں, آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں, تو اس کے ایز اے پارٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو شوکاز دے چکے ہیں, اس سے جواب مانگا ہے, گو کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے بولا ہے مگر میڈیا میں نہیں ہے, لیکن اس بات پہ بھی ہم نے یقین نہیں کیے, شوکاز پارٹی قیادت نے دے چکا ہے اس کو. لیکن دوسری طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں, یہ جو قرارداد پاس ہوا ہے, نہ اس کی قانونی حیثیت ہے نہ اس کی آئینی حیثیت ہے. یہ ایک دل کی تسلی کے لیے قومی اسمبلی میں روز ہم پاس کرتے تھے, کشمیر کے لیے پاس کرتے تھے, لا اینڈ آرڈر کے لیے پاس کرتے تھے, ہر چیز کے لیے پاس کرتے تھے. وہ ایک سولیڈیرٹی کو یا اس کو کوئی اور مانے دو اس طرح تو ہے, لیکن اس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ یہ ایکٹ ہے, نہ یہ رولز ہے, نہ امینڈمنٹ ہے. مطلب سینٹ کی کوئی ریزولوشن کوئی معنی نہیں ہے. بالکل. میں انیکا, میں آپ کے سامنے ایکس پارلیمنٹرین بیٹھا ہوں,
یہ روز ہم پاس کرتے تھے، پیش کرتے تھے، ہونا کچھ نہیں، یہ اپنی تسلی کے لیے. دوسری بات، کیا ایک ریزولوشن جس کی نہ قانونی حیثیت ہے نہ آئینی حیثیت ہے، نہ وہ کسی پروسیڈنگز کا حصہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا وہ جو چیف جسٹس صاحب نے پتر پہ لکیر کھینچا ہے اس کو مٹا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن جو شیڈول اناؤنس کر کے ابھی وہ جو اپیلیں ہے وہ چل رہی ہے، اور میں خود صبح سے حلقے میں ابھی بھی آپ کے چینل کے لیے بھاگتا ہوا ہوں آفس میں، تو یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہے. تو یہ ہم ایسی ہوا میں کر رہے ہیں، کسی طور پہ پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھا، اگر یہ معاملہ